سجدہ تہجد کا ہو اور مہینہ رمضان کا، بتاؤ کیا تمہیں اب بھی دعاؤں کی قبولیت پر شک ہے؟ سحری سے پہلے تہجد پڑھا کریں، کیونکہ رمضان میں تہجد کی دعاؤں کے لیے 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ یقین رکھو کہ تمہاری دعائیں تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اسی لیے کہ تم اللہ پہ یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لی گئی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی تو بہتر بنا کے دے سکتا ہے۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکی۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما ہی دیتا ہے۔ یقین سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی خالی نہیں لوٹائی جاتی، ان کی قبولیت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، پھر کتنی ہی تاخیر ہو جائے خیر لے کر ہی آتی ہیں۔ ہاں، یقین سے مانگی ہوئی دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں، کوئی تمہیں نہیں سمجھتا، لیکن جانتے ہو ان سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ جب بھی تمہیں سنتا ہے جب تم اس کی نہیں سنتے، وہ تب بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، وہ تب بھی تمہاری سنتا ہے جب تم اس سے مانگتے بھی نہیں۔ تو سوچو، جب تم اتنے سچے دل سے اس سے مانگ رہی ہو تو وہ کیسے انجان ہو سکتا ہے؟ تمہاری تڑپ، تمہاری سسکتی دعائیں، تمہارا راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑا کر اس سے التجائیں کرنا، تمہارا صبر جو اتنے سالوں بعد بھی تمہیں آج تھکنے نہیں دیتا، وہ کیسے ان سب سے انجان ہو سکتا ہے؟ یقین کرو وہ سب جانتا ہے، تمہیں بس یہی صبر برقرار رکھنا ہے، تمہیں بس دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، تمہیں بس اپنے یقین کو ڈگمگانے نہیں دینا، پھر دیکھنا کیسے وہ بہترین وقت پر تمہیں بہترین سے نوازتا ہے، پھر دیکھنا کیسے تمہاری سالوں پرانی دعائیں قبول ہوتی نظر آئیں گی اور تم حیران رہ جاؤ گی۔ ہاں، انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا پکا ہے۔ اس نے جب کہہ دیا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھے پکارو میں سنوں گا، تو یقین کرو وہ ضرور سنے گا۔ اس نے دیر کی ہے، انکار تو نہیں نا؟ یقین کرو اس دیر میں تمہاری ہی خیر چھپی ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر بھی شک میں کیوں پڑے ہو؟ اس سے مانگ کر تو تمہیں بے فکر ہو جانا چاہیے نا۔ دیکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم نہیں جان سکتی۔ اللہ وہ سب دیکھ رہا ہے جو تمہاری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ تمہیں تو اس پر اندھا اعتماد ہونا چاہیے نا، اور تم ممکن ناممکن کی باتوں کو دل میں جگہ دیے ہوئے ہو۔ سنو، تمہارا کام تو بس یقین کے ساتھ دعا مانگنا ہے نا، پھر قبولیت کے راستے کیسے اور کہاں سے بنے گی یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں۔ اور دعا مانگنے کے بعد یہ نہ سوچا کرو کہ دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، بلکہ اس یقین سے مانگا کرو کہ جس سے مانگ رہی ہو وہ کن فیکون کا مالک، اس کی ایک کن کی بات ہے اور سارا منظر بدل جانا ہے۔ تمہاری یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ہی تمہارے رب سے کن کہلوا سکتی ہے، پھر دیکھنا تمہارے لیے
वहाँ से वसीले बनेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी दुआएं अल्लाह ताला ने संभाल रखी हैं। कोई दुआ तुम्हारी खाली नहीं जाएगी। वो जानता है तुम्हारी तड़प को, वो जानता है तुम्हारी बेचैनी को, वो जानता है तुम्हारी गिड़गिड़ाती हुई दुआओं को, वो जानता है तुम्हारी दुआ मांगते हुए बहते हुए आंसुओं को, वो जानता है तुम कब से इंतज़ार कर रही हो, वो जानता है कि कोई रास्ता नज़र ना आने के बावजूद भी तुम्हें अपनी दुआओं पर यकीन है। वो सब जानता है, वो सब देख रहा है। जान लो कि ये तवक्कुल ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। याद रखो, यकीन के बिना दुआएं अधूरी हैं। अगर तुम शक व शुबा का शिकार रहोगी तो कैसे अपनी दुआ बरकरार रख पाओगी। सुनो, अब इस शक को दिल से निकाल दो। तुम मुसलसल एक ही दुआ मांग रही हो, ये भी अल्लाह की तौफीक है। तो वो तौफीक दे रहा है तो तुम भी मांगते जाओ। शायद तुम्हारी मंजिल करीब हो, शायद तुम्हारी दुआ अब कबूल होने वाली हो। शायद बस कुछ ही दिन और इंतज़ार करना है। शायद ये वक्त बेहतर नहीं तुम्हें वो देने का जो तुम चाहती हो। शायद अल्लाह ताला बेहतरीन वक्त में तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाजना चाह रहा हो। तो बस यकीन रखो, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। नामुमकिन की सोच तो तुम्हारी है, जबकि उसके लिए तो कुछ नामुमकिन नहीं। उसने तो कहा है कि मैं पुकारने वाले की हर पुकार को सुनता हूँ। तो तुम मांगते जाओ यकीन के साथ। उसने तो बस कुन कहना है और फिर सब हो जाना है।